السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سے ایک رمضان ہی کے موضوع پر کچھ سلسلہ دروس کہہ لیجئے، اور امید ہے اللہ نے زندگی اور توفیق دیے رکھی تو انشاءاللہ یہ کوئی 6 موضوعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ 2 رمضان سے پہلے ہی آ جائیں گے، اور انشاءاللہ 4 رمضان المبارک میں انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم تمہیدی بات رکھیں گے، اور رمضان کی تیاری یہ ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بالکل اب ہمارے سر پر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہر قیمتی شے سے کوئی بڑھ کر قیمتی اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، نعمت ہے، رحمت ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ جو ذہن میں ایک ترتیب ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک پورا خطبہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کچھ جو بھی اللہ کی توفیق رہی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں بالخصوص اس رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور اس سے جو روحانیت ایک خاص اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے جو اس رمضان المبارک کے وسیلے سے یا تواسط سے اللہ کی طرف سے دی جانی ہے، اس پر کچھ گفتگو رہے گی۔ جیسے عرض کیا کہ آج انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل باتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکس کر لیں۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اجر والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بلکہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ ایک مثال جو ہمارے ایک استاد دیا کرتے تھے وہ ایک تمہیدی طور پر رکھ دی جائے، تاکہ کچھ ذہن میں اس بات کی اہمیت کچھ واضح ہو، اور پھر وہ اگلی باتیں ہم سمجھیں۔ مثال وہ دیا کرتے تھے کہ تصور کرو کہ ایک صحرا کا مسافر ہے، اور صحرا کے سفر میں اپنا سارا جو زاد راہ ہے وہ ختم کر چکا ہے، کھانا نہیں اس کے پاس بچا، پانی نہیں اس کے پاس بچا، سواری اس کی مر چکی، اب گھسٹتا پھسٹتا صحرا میں، اور بس اپنی موت کے انتظار میں ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس صحرا کے اس سفر میں اس کیفیت کا نام یقینی طور پر موت ہے، اب کچھ نہیں بچا، کوئی امکان نہیں ہے زندگی کا، اور بس ابھی چند لمحے ہیں کہ یہ اپنی موت کی آغوش میں چلا جائے۔ ایسے میں اسی عالم میں یہ دیکھتا ہے کہ سامنے کچھ ہیولا سا اس کو نظر آتا ہے، تھوڑا اور قریب ہوتا ہے، گھسٹتا ہوا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک درخت کا اس کے سامنے کوئی ہیولا ہے یا شبیہ ہے۔ فوراً ظاہر ہے ایک انسان کے اندر جب زندگی کی امید جاگتی ہے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اس امید پر کہ چلو مرتے مرتے کوئی ٹیک تو مل جائے گی۔ ابھی تو یہ ہے کہ 60 ڈگری کا ٹیمپریچر، سورج سر پر ہے، دھوپ جلا رہی ہے، نیچے گرم ریت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھلے آسمان کے نیچے ہے، تو چلو کوئی چھوٹا موٹا درخت ہوگا، اس کے ٹہنی کے تنے کے سہارے جا کر بیٹھ جاؤں گا تو کم از کم کچھ سکون کے ساتھ تو مروں۔ اب وہ اس کیفیت میں تیزی کے ساتھ اس درخت کے قریب قریب جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ درخت تو بڑا گھنا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور قریب جاتا ہے دیکھتا ہے درخت تو بڑا سایہ دار ہے، اب تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ دھوپ سے نجات مل جانا، انسان جو ہے نا جب اس کو نعمت نہ ملے اور پھر مل جائے تو پتہ چلتا ہے نعمت، جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے۔ ابھی ہم سائے میں بیٹھے نا الحمدللہ، پنکھے چل رہے ہیں، ابھی باہر بیٹھے ہوتے دھوپ میں اور یہی خطبہ سن رہے ہوتے تو لگ پتہ جانا تھا ہمیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال وہ بڑھتا ہے آگے بڑی خوشی کے عالم میں، جیسے ہی اس درخت کے نیچے پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے ٹھنڈی چھاؤں والا درخت، صرف چھاؤں نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی چھاؤں ہے، سایہ دار گھنا ٹھنڈی چھاؤں والا، بڑا خوش ہوا۔ تیزی کے ساتھ جب درخت کے تنے کے نیچے پہنچا، اوپر سر اٹھایا تو دیکھا کہ پھلدار درخت ہے، ارے واہ بڑا زبردست، پھل بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی صرف سایہ اور آرام ہی نہیں بلکہ غذا کا انتظام بھی ہو گیا، بڑی خوشی کے ساتھ تیزی کے ساتھ، اور وہ درخت بھی ایسا زبردست کہ بالکل ہاتھ کے جو ہے وہ ریچ میں یا اس کی پہنچ میں اس کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پھل توڑتا ہے، پھل کو جیسی کھولتا ہے تو پتہ چلا کہ پھل رسدار بھی ہے، سبحان اللہ، یعنی اس میں پانی بھی ہے۔
پانی والا پھل ہے، رسدار پھل ہے، پیاس کا بھی انتظام ہو گیا، بھوک کا بھی انتظام ہو گیا، زندگی بچ گئی، توانائی مل گئی، نئے سرے سے زندہ ہو گیا، خوب پھلوں کو توڑا، کھایا، اپنی پیاس بجھائی، بھوک مٹائی، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا. اب کیسا پیار اس درخت کے ساتھ، اس کو محسوس کیجئے ذرا، کیسی محبت کا عالم ہے، کیسا احسان ہے اس درخت، ہے نا. وہ اس کے تنے سے چمٹ رہا ہے، اس کو پیار کر رہا ہے، اس کو اہمیت دے رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایک آدھ دن وہاں رکا، خوب پھل کھائے، خوب توانا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رہ تو نہیں سکتا نا، چلنا تو ہے، آگے تو جانا ہے، ہمیشہ تو نہیں رک سکتا وہاں. تو اب یہ ہے کہ رخت سفر باندھ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ لاجیکل بات ہے، جو کچھ اس کے پاس میسر ہے، اپنی کرتا، اپنی چادر، کسی بھی لگ کے وہ سارے پھل توڑ توڑ کے اس میں جمع کر کے گٹھری بنا، جتنا آگے تک لے جا سکوں، اور خوب ان کو بھرے گا. اور پھر اب لے جانے کے لیے جیسے ہی قدم آگے بڑھاتا ہے تو سامنے ایک تختی اس کے لکھی ہوتی ہے، اور اس پہ لکھا تھا: اے مسافر، اب یہ درخت تجھے 12ویں منزل پر ملے گا. اب یہ والا درخت تجھے اس سفر میں 12ویں منزل پر ملے گا. اب سمجھنے والے سمجھ گئے بات کیا ہو رہی ہے. تو فرماتے تھے یہ جو مسافر ہے نا، یہ ہماری روح ہے. روح، یہ روح جو اصل انسان ہے، جو اصل مخاطب ہے اس دین کا، اس شریعت کا، ان تقاضوں کا، جو اصل میں شرف ہے انسان کا. باقی یہ اس کے اوپر یہ جو خول ہے، یہ جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہی جست خاکی، جس کو انسان بھی نہیں کہا جاتا جب اس میں سے روح نکل جائے. جب روح نکل جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں. یہ تو نہیں کہتا جی یہ فلاں صاحب لیٹے ہوئے، نہیں بھائی، میت پڑی ہے، لاش ہے. تو یہ جسم جو تھوڑی دیر پہلے چلتا پھرتا تھا، اب ایک لاش ہے، میت ہے، اس کی کوئی اب حیثیت اس طرح سے. اس کو لے جا کر جلدی سے جلد زمین کے حوالے کرو، ایسا نہ ہو کہ اس میں سے تعفن نکلے اور ہمارا یہاں بیٹھنا مشکل ہو. انسان کی یہی حیثیت ہے نا، اس جسم کی، اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کی. تو جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ اصل تو یہ روح ہے، اور یہ روح اور جسم کا مرکب انسان ہے. اور اسی روح اور بدن کے اس معرکے کو، جیسے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، تو یہ روح اور بدن یہی وہ جنگ ہے جو اصل میں انسان کی آزمائش ہے. یہ جسم ہے کہ جو مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کی ضروریات ساری اسی مٹی سے پوری ہوئی، اس کی غذا اسی سے آئی ہے، اس کی توانا ہونے کے اور اس کی بیمار ہو جائے تو صحت دینے کے سارے ذرائع اسی مٹی سے وابستہ ہیں، یہیں سے نکلیں. ایک اس جسم کے اندر جو روح ہے، جس کو آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، تو پھر کیا فرمایا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. تو اصل میں وہ روح ہے نا جس نے وہ شرف دیا انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا. یہ روح ربانی، یہی تو ہے نا اصل شرف. تو جو ہم سمجھ رہے ہیں بات کی، یہ روح کیونکہ اللہ کی طرف سے، آسمان سے، اوپر سے آئی ہے، لہذا اس کی غذا کا سامان بھی کہاں سے آیا؟ اوپر سے آیا ہے. اب سمجھیے کہ اس روح کی غذا کیا ہے. سادہ لفظوں میں تو اس روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر، لفظ اللہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، تحلیل، تکبیر. یہ روح کا کھانا، روح کی توانائی دینے کا ذریعہ وہ نماز، اور جامع ترین ذکر جسے الذکر، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن. بھئی نماز میں بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، اصل نماز کا حسن قرآن ہی ہے نا. تو قرآن ہے اصل میں، قرآن اس روح کا کھانا پانی. اور ساتھ ہی ساتھ اس روح کو تقویت دینے والے وہ اعمال، جیسے کہ انسان جب سچ بولتا ہے، سچ، تو اس کی روح توانا ہوتی ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روح کو خنجر مار دیا. ایک شخص خدا نہ خاصہ ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اگر نماز چھوڑ دے، یہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی روح کو ذبح کر دیا. اب یہ جو کیفیت ہے کہ جس میں ہم پورا سال اپنی زندگی کی زیب و زینت میں، اس کے تقاضوں میں، اور معاش کے کیا کہنا چاہیے کہ تقاضے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ایسا غلو اس میں ہو جاتا ہے، اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، دیوانے ہوئے ہیں اپنے کریئر، اپنی مال کی محبت، اپنے گھر، اپنے کاروبار، کیا کچھ ہے، پھر بیوی بچے ہیں وہ بھی آزمائش کے ذریعے. ان سارے جھمیلوں میں، جھنجھٹوں میں جسم کو تو سنبھال لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی بیماری پر پریشان بھی ہو جاتے ہیں، دوائیاں بھی لے کر آتے ہیں، ڈاکٹروں کے اپوائنٹمنٹ، جنہیں کیا کچھ اس جسم پر ساری محنت اور سارا فوکس ہے. لیکن جو چیز اگنور ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے. روح. اور یہ روح جب بے چین ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، تو اندر سے یہ اضطراب انسان کی ماتھے کی شکنیں بنتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں. اور بہرحال بھائی آج کل تو بڑا بیلنس ڈائٹ لے کے ہیں، کیلشیم اور وائٹامن اور یہ اور وہ، اس کے باوجود کیفیت کیا ہے؟ نیند، سو رہے ہیں لیکن نیند پوری نہیں ہو رہی.
آرام کر رہے ہیں، آرام، تھکن نہیں اتر رہی، نماز پڑھ رہے ہیں دل نہیں لگ رہا، سمجھیں اس بات کو، قرآن پڑھ رہے ہیں دل نہیں لگ رہا، کیوں؟ کیونکہ اندر جو روح ہے وہ بیمار ہے، وہ روحانیت ختم ہوتے ہوتے خدا نہ خاصہ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے ایک انسان پہ کہ وہ ختم، زیرو ہو جاتی ہے اور انسان چلتا پھرتا حیوان، کیونکہ اگر روح نکال دیں جسم میں سے پیچھے کیا ہے؟ یہ حیوان ہے، نرا حیوان، جو کہ جیسے ہمارے سامنے کتے، بلی، بندر، گائے، بھائی ان کے پاس بھی ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، منہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس بھی وہی سب کچھ ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جگتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، بچے پالتے ہیں، وہی سب انسان بھی اگر کرے تو فرق کہاں ہے؟ تو چلتا پھرتا حیوان، اور اسی کو قرآن پھر ایڈریس کرتا ہے اس معاملے کو، اولئک کالانعام، یہ ہیں حیوان، یہ ہیں چوپائے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے، روح مر چکی، چلتا پھرتا حیوان ہے، دو ٹانگوں کی اس کھال میں لپٹا ہوا، ہاں اپنی اپنی فطرت کے مطابق کوئی چوہا بن گیا، کوئی لومڑی بن گیا، کوئی گیدڑ بن گیا، کوئی شیر بن گیا، کوئی کتا بن گیا، کوئی بھیڑیا بن گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن حیوان ہے، چلتا پھرتا حیوان، بے حس، انسانیت سے عاری، جو ہمارے چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اب یہ ہے بھائی، بہرحال بات لمبی ہو گئی، بات جو سمجھانا چاہ رہا تھا، اس مسافر کو، اس روح کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کو تقویت دینا، اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا، اور دیکھیے روح کیا ہے؟ یہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، روحانیت اسی سے بنی نا۔ ایک شخص کی روحانیت زیرو ہے، یعنی روح مر چکی، چلتا پھرتا حیوان، اور ایک شخص کی روحانیت عروج پر ہے، یہ ہے انسانیت کی اعلیٰ ترین کیفیت، اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے اللہ کا ذکر ہے جو اس کے اندر جاری ہے، اس کی روح توانا ہے، مضبوط ہے۔ صحابہ کرام نے یہی راز تو پا لیا تھا۔ ہم دیکھیں ان کے جسموں کے جو حلیے آتے ہیں، وہ کوئی خوبصورتی کے لحاظ سے تھوڑی نہ آتے ہیں، وہ کوئی طاقت کے لحاظ سے تھوڑی آتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں نا، وہ ساری تفصیلات لائیں۔ مصعب بن عمیر ہے کہ جن کے بارے میں بات آ رہی کہ رسول اللہ دیکھ رہے تو آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ بھوک کی وجہ سے کھال ہڈی سے چمٹ چکی ہے، یہ حال ہے۔ اور بہادری کے عالم دیکھیں، حضرت ابو بکر کا معاملہ وہ سب نے سنی نا بات، کہ تہبند جو ہے وہ پھسل رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں اتنے ہیں، ان کے جسم کی وہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ رک سکے، یعنی آپ اندازہ کیجیے۔ اور بہادری کا عالم دیکھیے، جنگوں کے اندر بہادری کے کارنامے دیکھیے۔ تو یہ کیفیت، یہ بیلنس جو ہم نے کھو دیا، جسم اپنی جگہ، اس کا حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو بھی بچانا ہے۔ نیت کیا ہے کہ یہ روح کی سواری ہے۔ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے اپنی اگلے سٹاپ پہ، اگلی منزل پہ جانے کے لیے، تو اس گاڑی کی قدر و قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی گاڑی سے والہانہ محبت کر بیٹھے، اسی کو سجانے سے، ایسا کوئی بیوقوف نہیں کرتا۔ بھائی اگلی منزل پہ اتریں گے، گاڑی کا کام ختم۔ تو بالکل اسی طرح یہ وہیکل ہے، یہ سواری ہے، اس پر ہم سوار ہیں، وہ روح ہماری اصل وہ ہے، اس کو بھی سنبھالیں گے، لیکن جس کی اتنی حیثیت اتنا۔ چلیں جی، اب آ جائیں رمضان المبارک۔ اس رمضان میں اس روح کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، یہ ہے اصل میں جو بات آج انشاءاللہ رکھنے جا رہے تھے۔ کچھ پوائنٹس ہیں، تیزی کے ساتھ دہرا دیتا ہوں۔ پہلی اور اہم بات سمجھ لیں، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، پوری اپنی رحمتوں کے ساتھ آ گیا، آگے سمجھیں گے اگلے جمعے اللہ نے توفیق دی تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کے اجر کی جو ہے وہ بارش ہے، رحمتوں کے خزانے، اور وہ ساری ترتیب اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ جناب علی کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال ان دنوں ہمارے ساتھ تھے، پچھلے سال رمضان انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا، لیکن آج وہ نہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات جو بھی میری بات بعد میں سنیں گے، ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کم از کم ایک تو آ گیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیز، کوئی نہ کوئی ایک تو کم از کم آیا ہوگا جن کا اس سال میں انتقال ہوا۔ اچھا جی، ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال بھی رمضان میں ہم زندہ؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ کوئی کسی کے پاس سرٹیفکیٹ، کوئی گارنٹی کو کہ جی میں تو مطمئن ہوں اس بات پر کہ اگلا رمضان بھی میرے پاس ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ بچہ نہ بڑا۔ تو بنیادی بات سمجھیے، یہ اسلاف کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ہمارے اکابرین اس طرح بات کو سمجھاتے ہیں تاکہ بات میں وزن آئے۔ تو بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے، پتہ نہیں اگلی دفعہ یہ رمضان ملے یا نہ ملے، یہ ہے فل اینڈ فائنل چانس، ناؤ اور نیور، ونس فار آل، جو بھی کہہ لیں اس کو، یہی ہے بس، یہ واحد موقع بچا ہے جی۔ اب یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کریں گے، بھائی اس میں اگر نہیں بچے تو گئے کام سے، اس میں بچنا ہے، اس میں اللہ کی مغفرت لازمی پانی ہے، اس کا مستحق بننا ہے۔ یہ تو ہو جائے اپنے اندر ایک جذبہ، اگلی دفعہ پتہ نہیں ملے نہ ملے، بس یہی ہے بھائی آخری رمضان میرا، یہ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا مہینہ، بس یہی ہے جو ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ اب اس کیفیت کے ساتھ
اب آ جائیے رمضان کا مقصد کیا تھا؟ تقوی کا حصول. اگلی دفعہ سمجھیں گے اس روزے کی اہمیت انشاءاللہ. تو روزے سے تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا قرب، اللہ کی ہر وقت موجودگی کا احساس، اللہ کے سامنے پیش ہو جانے کا احساس. یہ تقوی کے مختلف جہتیں ہیں، مختلف اس کے مظاہر ہیں. یہ اپنے اندر لانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ آپ رمضان المبارک کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ رمضان جب آتا تو لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے تیز چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے. لہذا خیر کی طرف لپکنا، نیکیوں کی طرف لپکنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف لپکنا اور اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال سے بیزاری اور نفرت اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ ہو گیا جذبہ، یہ ہو گئی نیت. اب آ جائیے تیاری کے حوالے سے. پہلی بنیادی بات ذہنی تیاری. جب تک ذہنی طور پر ہم تیار نہیں ہیں بات آگے نہیں بنے گی. شیطان ورغلاتا ہے، ارے میاں فکر نہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، کوئی بات نہیں. کبھی وہ اس انداز میں کہ بھئی ابھی بہت عمر باقی ہے، بہت زندگی باقی ہے، ابھی توانا سیٹ ہو، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو صحت مند ہے ان کو تو جو وہ دیتا ہوگا، کیا کہنا چاہیے ہے، لالی پاپ کہہ رہے ہیں بھئی تمہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم تو ابھی پلے اگلے 50 سال تک جینے کے لیے ہو. جو بیمار ہیں، جن کے ساتھ کیسی کیسی بیماریاں لگی ہیں، ان کو بھی تسلیاں دیتا ہے کہ میاں فکر نہ کرو، ابھی بہت جینا ہے تم نے، بہت جینا ہے تم نے. یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، اوتھینٹسٹی کو تو ہم نہیں لیکن بات سمجھ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا تو کہتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کی روح قبض کرنے. تو بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے یہ کیا؟ اور کہنے لگے میں نے تم سے کہا تھا کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو مجھے ایک اشارہ دے دینا، تو تم ایک دم آ گئے میری روح لینے کے لیے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت اشارے تو بہت آئے آپ کے پاس. کہنے کہاں آئے اشارے؟ ارے جب آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو کیا یہ اشارہ نہیں تھا؟ بھئی آپ اوپر والی نسل میں چلے گئے نا. جب آپ کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی تو کیا یہ اشارہ نہیں تھا؟ جب آپ کا بال سفید ہوا کیا یہ اشارہ نہیں تھا؟ جب آپ کو ایک دفعہ کھانسی آئی تھی اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا کیا یہ اشارہ نہیں تھا؟ آپ چلتے چلتے گر پڑے ٹھوکر کھا کر، تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہو گئی، کیا یہ اشارہ نہیں تھا؟ یہ سب اشارے ہیں. یہ موت سے پہلے موت کی تیاری کا سارا سامان ہے. تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. ایسے ہی کسی ٹھوکر میں ابھی تو اٹھ گئے ہو، پھر اٹھ نہ سکو گے. ایسے ہی کوئی کھانسی، ابھی تو نکل گئے، نکل نہ سکو گے، اور کھانس سے کہاں سے ختم، سانس رک جائے گی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اشارے تو اللہ کی طرف سے ہیں، انسان اس کو پہچانے. تو بات ہم عرض کر رہے ہیں ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، ٹارگٹ سیٹ کر لیں. تقوی کا حصول، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب سب کچھ گیا ادھر ادھر بھائی. یہ سیزن نیکیوں کا ہے، یہ اللہ کو منانے کا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا موسم ہے. یہ کاروبار، نوکری اور فلاں بھائی خدا کے لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں ظاہر بات بنا رہا ہوں تو اللہ پہلے مجھے توفیق دے. سب کچھ اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیں، سب اٹھا کے. یہ سارا کاروبار، سارا مال، سارا جو کچھ بھی اس کے ساتھ کہہ لیجئے، اور شاپنگ اور تیاریاں اور کپڑے اور فلاں اور یہ اور وہ، ارے بھائی یہ سب یہیں رہ جائے گا، سب یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہ جائے گا. لہذا تیاری کس لحاظ سے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. پہلا بنیادی نقطہ، ایک بھرپور استقبال رمضان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کریں. استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے؟ یہ عرف میں ایک بات ہمارے یہاں اس انداز میں ہوتی ہے کہ رمضان کی تیاری، جب کوئی بڑا محترم، بڑا معزز اور ہمارے لیے بڑا اہم کوئی مہمان جب ہمارے گھر آ رہا ہوتا ہے، پہلے سے ہمیں پتا ہے فلاں دن آئے گا، تو ہم تیاری کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کے اہتمام کے لیے ترتیب بناتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، اس کے شایان شان گھر کو سنبھالا جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ محترم مہمان مہینہ اللہ کی رحمتیں لے کر، اللہ کی طرف سے تحفے لے کر، اللہ کی رحمتوں کے خزانے بلکہ لے کر ہماری طرف آ رہا ہے اور چند دن بعد ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہوگا. تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کی تیاری کا اہتمام کرنا ہے. تو گھر والوں کو سب کو ساتھ لے کے بیٹھ جائیں. میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں رکھنا چاہوں گا. آج ہماری عجیب بدقسمتی ہے، عجیب عرف ہیں جو ہم نے جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے اڈاپٹ کر لیے. برا نہ مانیے گا، میسج آتا ہے جی مدرس صاحب فلاں ہمارے گھر میں آ کے جو ہے نا وہ درس دے دیں، فلاں جگہ آ کے جی وہ یہ کام کر دیں، فلاں مدرس کو ذرا انگیج کر دیں، فلاں بڑے صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، بھائی ان سے ٹائم لے لیں. بھائی دیکھیے بات کو سمجھیے. ٹھیک ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آئیں، ہم ان کی بات سنیں. اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس بات کی اہمیت ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ. لیکن بھائیوں کوئی دنیا کا مدرس میرے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر سکتا.
آپ کسی بڑے سے بڑے بولنے والے کو بلا کر بٹھا کر اور اس سے تقریریں کرا لیں، کچھ نہیں ہونے کا۔ گھر والے جو ہے نا وہ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے میں کیا کر رہا ہوں، میرے روز و شب کیا ہیں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے کرتوت کیا ہیں، میرا کردار کیا ہے، میری نماز کے ساتھ وابستگی، قرآن کے ساتھ وابستگی، میری سچ کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وابستگی، میرا اخلاق، میرا کردار، میری راتیں، میرے دن۔ جان لیجئے گھر والے کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے میرا گریبان پکڑ کے۔ وہ کسی مدرس کا مقرر کا نہیں جا کے کہ انہوں نے آ کر کیوں نہیں ہمیں زبردست طریقے سے اپنی شعلہ بیانی سے متاثر کیا۔ کوئی شعلہ بیانی کسی کی ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکتی، کوئی شخص بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ بات جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے مؤثر ذریعہ گھر والوں کی تربیت کا وہ ہے میں خود۔ میرے گھر والے ہیں تو میرے لیے میں ہی کر سکتا ہوں، میرے ہی حصے کا کام ہے یہ، اور میرے ہی لیے آسان ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کریں، اپنے آپ کو اس کمی سے اللہ سے مدد مانگیں۔ دنیا جہان کے ساری ایکسپرٹیز ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کبھی اسکول نہیں گیا لیکن کیسے دکان پہ بیٹھ کے نوٹ گن رہا ہوتا ہے، سارے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کیسے سیکھا اس نے، کہاں سے آیا اس کو؟ بھائی ضرورت تھی سیکھ لیا۔ تو دین میں کیوں ہم لاچار ہو جاتے ہیں؟ سب کچھ آ سکتا ہے اللہ کی مدد سے، نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں، گھر والوں سے معافی مانگیں اپنی بد اخلاقی کی، اپنے بچوں سے معافی مانگیں، بیٹا مجھے اللہ نے توفیق اب دی ہے، میری سمجھ میں کچھ بات آئی ہے، میں کمزور ہوں، انسان ہوں، میں نے تمہارا بھی دل دکھایا ہوگا، کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی بد اخلاقی کی ہوگی، اپنی بیوی سے معافی مانگیں اور جا کر بات رکھیں، اور پھر وہ ماحول گھر میں بنائیں۔ بھائی رمضان آ رہا ہے، میں نے اور تم نے اللہ کی ساتھ جڑنا ہے، اللہ کی رضا پانی ہے، رمضان کی تیاری، پھر وہ احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ بہت آرام کے ساتھ، جس کو نہیں ملتی ہمیں بتا دے، استقبال رمضان کے حوالے سے کتابچے بنے ہوئے، وہ احادیث لے کر کے گھر والوں کے سامنے پڑھیں، اس کی عظمت کا تذکرہ ہو جائے، کچھ بات آ جائے، رسول اللہ کی کچھ روز و شب رمضان کے حوالے سے آ جائیں۔ لہذا بات رکھیں، سیریس ہو کر دل سے رکھیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مدرس وہ کام نہیں کر سکتا، یقین کریں، جو آپ اپنے ٹوٹے پھوٹے، کیونکہ آپ جو اپنے گھر والوں سے جو بات کر رہے ہوں گے نا وہ دل سے کر رہے ہوں گے۔ آپ بھائی مثال دے رہا ہوں نا، میرے گھر والوں سے کسی مدرس مقرر کو کیا ہمدردی ہے؟ بھائی وہ تو آ کر اپنی بات رکھے گا، اس کو دل کی تو کوئی کیفیت نہیں ہے نا۔ میرے گھر والوں کی آخرت کا جو سب سے بڑا ایک ڈر ہے وہ کس کو؟ وہ مجھے ہے، مجھے تو میں جو ان سے بات کروں گا وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ لہذا بھائی اس سے دوسرا اہم فائدہ اپنی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، اپنے اوپر ہی بات آئے گی نا۔ میں یہ بات بچوں کے گھر والوں کے، بیوی کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، لہذا کوشش کریں، منائیں، منت سامنے بٹھائیں، بھائی ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ کتابیں چلو ایک صفحہ تم پڑھو ایک میں پڑھتا ہوں۔ لہذا استقبال رمضان خوب اچھی طرح، پھر رمضان جب تک آ رہا ہے بار بار تذکرہ، رمضان آ رہا ہے، 1 دن رہ گیا، 2 دن رہ گیا، 4 دن رہ گیا، 5، تذکرہ کیوں بھائی اس لیے کہ سب سے اہم شے ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا اہم ترین یہ سنگ میل ہے، اس سے اہم کوئی شے نہیں ہے۔ خزانے لٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، رحمتیں ہیں، نیکیاں ہیں، کروڑوں اربوں نیکیاں ہمارے منتظر ہیں، کروڑوں اربوں، ایک ایک نیکی کل قیامت کے دن قیمتی ہوگی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ کیا تحفے لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ عام دنوں میں الف لام میم بولیں کتنی نیکی ملی؟ ایک حرف پہ 10 نیکی کا وعدہ نا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو الف لام میم فرمایا 3 حروف ہیں، 30 نیکی عام دنوں میں، رمضان میں کیا ہے جی 70 گنا، تو 30 کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے خلوص کے مطابق، تمہاری نیت کے مطابق بڑھا چڑھا کر دوں گا 10 گنا سے 700، یعنی وہ شفیق رب، وہ مہربان رب۔ ایک عام آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اس شفیق رب کی مہربانی ہے، اس کی شان رحمت ہے کہ کم از کم 10 گنا تو نیکی دیتا ہی دیتا ہے، نیکی کے ارادے پہ ہی نیکی دے دیتا ہے، نیکی کرنے پر صرف نیکی دے گا کیا؟ جب ارادے پہ جس رب نے نیکی لکھ ڈالی، تو جب نیکی بندہ کرتا ہے تو 10 گنا اس کو، تو کم سے کم پھر اس سے بڑھ کر جیسی نیت جیسا خلوص 700 گنا کا۔ اور فرماتے ہیں اکابرین کہ یہ 700 کا تو سمجھانے کے لیے کہا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی۔ تو اگر خلوص سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی محبت کے ساتھ کریں، آخرت کے تصور کے ساتھ کریں، اور اس 30 کو اور 70 سے ملٹیپلائی کر کے جو آیا اس کو 700 سے ملٹیپلائی کریں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں الف لام میم پڑھنے والے کا ذرا تصور تو کریں، 1000 مہینے تک گویا جتنا وہ پڑھ کے جو اجر پاتا وہ ایک دفعہ میں ایک رات میں اس نے پا لیا۔ اللہ اکبر،
یہ رحمتوں کے خزانے ہیں. ہم اندازہ تو کریں ذرا, اربوں خربوں نیکیاں ہماری منتظر, اور ہم غفلت میں ہوں, ہم دنیا کے چکروں میں ہوں, ہم اپنی نیندیں پوری کر رہے ہوں, اپنے کاروبار چمکا رہے ہوں, اپنی دکانیں سجا رہے ہوں. کیسی بیوقوفی اور محرومی. تو گھر والوں کو تیار کریں, بار بار تذکرہ کریں, پھر معمولات کا تعین کر لیں جو جس طرح کر سکے, جو جس طرح کر سکے. بھئی فجر کا یہ معمول ہوگا, سحری میں اس وقت اٹھنا ہے, اس کے بعد یہ وقت, اور عبادت کے لیے اوقات مخصوص کریں. اور خدارا وہ جو گھر میں ایک مشین ہے جس کا کام ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ کچن میں کھڑے ہیں اور بس پکاتی رہے اور پکاتی رہے اور پکاتی رہے. بات کو سمجھیے گا خدا کے لیے. بے شک اس کے اس پکانے میں بھی اجر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچن میں میری بہنیں مائیں کھڑی ہو کر اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں, ایک ایک ذرہ جو اس کے اندر, اور خاص طور پر رمضان میں سحری اور افطار, بے شک بے انتہا اجر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی وہ ضائع نہیں جا رہا وہ. اور وہاں کچن میں کھڑے ہو کر وہ اذکار کر سکتی ہیں, وہ تلاوت کر سکتی ہیں, وہ اللہ کا نام جتنا لیں گی اتنا اس میں نور علی نور ہوتا چلا جائے گا. پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں, ان کو ذاتی عبادت کے لیے چھوڑیں تھوڑا. ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کے پاس یہ وقت ہو کہ جس میں صرف وہ ہو اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی یہ وقت کا تعین کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں. اور یہ وقت کا تعین بالخصوص قیمتی ترین جو وقت ہے نا, وہ سحر کا وقت ہے. بھائی جب اللہ آسمان دنیا پر عام دنوں میں جلوہ افروز ہونے کی بات ہے, تو رمضان کی کیا کیفیات ہوں گی, وہاں پر کیا مغفرت کے خزانے, رحمتوں کے خزانے ہوں گے. تو وہ اوقات ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ہماری گھر والیاں اٹھتے ہی بس کچن میں جائیں تو پھر وہ جلدی جلدی نکل کر ہوتا ہے کہ جی وہ اپنا تھوڑا بہت کھایا پھر اذان ہوگی. تو ان کے لیے کوئی وقت وہاں بچے, کوئی ہلکا رکھ لیں معاملات کو. یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات بار بار اب سمجھائی جاتی ہے بات. خدارا یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کی حکمت یہی ہے کہ جسم کو کمزور کرو, روح کو مضبوط کرو, کم کھاؤ تاکہ وہ تعلق اللہ کے ساتھ بنے. یہ جسم کی جو خرابیاں آ چکی ہیں کھا کھا کر اس کو دوبارہ سے کنٹرول کیا جائے. اب تو میڈیکل ریسرچ باقاعدہ ثابت کرتی ہے روزے کی افادیت وہ ساری. لیکن ہمارا یہ ٹاپک اس وقت نہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کھا کر تھک گئے, اب کتنا کھائیں یار. زندگی گزر گئی, 50 سال کے ہو گئے, لیکن یہ کھانے کا جو ہے نا یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. سحری میں یہ کھانا ہے تو افطار میں یہ کھانا ہے, ٹھیک ہے کھائیں, کوئی خدا نہ خاصہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن اس کو ایک بیلنس انداز میں ترتیب کے ساتھ اپنے اوپر بھی رحم کریں, گھر والوں پر بھی رحم کریں. عبادت کا وقت, افطار کے وقت, دعا کا وقت, قیمتی ترین وقت. اور وہ بیچاری کچن میں کھڑے ہو کہ بس وہ پکوڑے تل رہی ہے تو یہ بنا رہی ہے تو وہ بنا رہی ہے, وہ ایسی اذان ہوئی وہیں اس نے کھجور منہ میں ڈالا, بھاگتی ہوئی آ کے بیٹھ گئی. اور بھائی اس کو بھی وقت دیں, 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے, کوئی دعائیں کرے, اس کا بھی حق ہے. تو بہرحال بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور معمولات کا تعین کریں اپنے لیے, گھر والوں کے لیے. بچوں کو دعا مانگنے کی عادت ڈالنے کا بہترین موقع ہے یہ. دعائیں مانگنا سکھائیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. یہ رمضان سے قیمتی کوئی اور مہینہ نہیں آ سکتا. دعائیں مانگنا سکھائیں, اذکار پڑھنا سکھائیں, ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ بھئی اس مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے, اس رمضان میں انشاءاللہ اس کی نمازیں درست کرنی ہے. ایک کوئی ٹائم طے کر لے, الحمدللہ رمضان میں مل جاتا ہے وقت تقریباً افراد کو. کسی کو بہت ہی کوئی ٹف ہوگا ٹھیک ہے, لیکن مل جاتا ہے, اور نہیں ملتا تو نکالیں بھائی, دکان جلدی بند کر دیں یار, کوئی بات نہیں. ایک مہینہ کم کما لیں گے, اول تو پورا ہوگا انشاءاللہ, اللہ کی طرف سے برکت کا وعدہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کوئی بات نہیں, کوئی قیامت نہیں آئے گی, یہ مہینہ ایسے آئے گا اور ایسے گزر جائے گا اور ہم پچھتاتے رہ جائیں گے. کم کر لیں اپنے اوقات جس کی حق جو اختیار میں ہے, اور عبادت کے لیے ذاتی گھر والوں کی تربیت کے لیے مخصوص کریں. بچوں کو بٹھائیں, کوئی وقت طے کر لیں, عصر سے مغرب کا طے کر لیں, ظہر کے جو جس کو میسر ہے, صبح سحری سے پہلے سحری, جو جہاں جیسے کر سکتا ہے, فجر کے بعد, اور بیٹھ کر کچھ تذکرہ, کوئی بات, کوئی اہمیت, کوئی موضوعات لے لیں, کوئی بھی موضوع لے کر اس پر آپس میں بات چیت کریں. دیکھیں بچے جو ہے نا ہمارے, یہ بچے اب وہ بچے نہیں جو ہم تھے. ہمیں ابا کا تھپڑ سمجھاتا تھا کوئی بھی بات, ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ابا نے ایک لگایا, سب سمجھ آ گیا جی, سب سیٹ ہو گیا. اب یہ وہ دور نہیں ہے. بات کو سمجھیں اور اڈاپٹ کریں اس بات کو, ایکسپٹ کریں اس بات کو. یہ والا دور نہیں ہے. اب وہ بچہ جو سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایکسپوجر, اس کی مینٹل ایبلٹیز جس لیول پر پہنچائی جا چکی ہیں, وہ ایک علیحدہ موضوع, اس پر میں نہیں جا رہا. لیکن اب یہ معاملہ ایسے نہیں نبھے گا. اب اگر اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, اب اگر اس کے دل میں جگہ بنانی ہے, اس کا اعتماد پانا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, تو اس سے بات کرنی پڑے گی, اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, اس کو سمجھانا پڑے گا, اس سے آرگومنٹ کرنے پڑیں گے, ڈسکشن کرنی پڑے گی. بیٹھ کر بات کریں, مذاکرہ کریں, جھوٹ پر مذاکرہ کریں. جھوٹ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, خود بھی پڑھیں, ان کو بھی بتائیں. کوئی کتاب اٹھائیں, کوئی حدیث کی اٹھائیں, کوئی سیرت کی کتاب اٹھائیں, سیرت صحابہ کا کوئی واقعہ, کوئی بہترین اچھے ایسے واقعات, سبحان اللہ. کوئی غیبت کے اوپر ایک مذاکرہ ایک دن کریں, ایک دن اللہ پہ توکل, اس موضوع پر مذاکرہ کریں.
ایک دن صرف یہ کہ آخرت ہے کیا، اس کا منظر کیا ہے، محشر کہتے کس کو، اس پر جنت کسے کہتے ہیں، اس پر مذاکرہ کریں۔ 30 دن کے 30 مذاکرے طے کر لیں پہلے سے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بھی جس کی بیٹھ جائیں سارے اور بات رکھیں، کوئی بات کریں، کوئی ڈسکشن کریں، بچوں کے سوالات کو سنیں اور ان کے سوالات کو ایکسپٹ کریں۔ وہ سوال کرنا چاہتا ہے، دیکھو اس کو ڈسکریج کریں گے وہ بات نہیں بنے گی، اور آگے بڑے فتنے تیار ہیں اس کے لیے۔ یہ بچے جس دور میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہترین، شیطان قید ہوا ہے، بہترین موقع ہے، بہترین۔ یہ بچے بیٹھے نا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بیٹنگ کے لیے بھیجا جائے اور سارے فیلڈروں کو باندھ کے ڈال دیا جائے، کیسا مزہ آ جائے، کیسا مزہ آ جائے کہ آپ نے صرف بال کو بیٹ سے ایسے ٹچ کرنا ہے، بال جا رہی ہے باؤنڈری کی طرف، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایسے میں بھی اگر آپ سینچری نہ بنا سکو تو بھائی پھر تو شیطان بند ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اور ایسے میں اگر اللہ کو نہ منا سکیں، یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا پھر۔ بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، کیا بد دعا دی؟ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین امام الانبیاء فرما رہے آمین۔ اب بچا کیا؟ کچھ بچا اس کے بعد؟ کیوں؟ وجہ یہی ہے، ایسا کھلا موقع، ایسا مبارک وقت، اور ایسے میں ایک آدمی غفلت میں اس کو گزار دے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت ہوگا کیا؟ تو بہترین استعمال اس کا، تو میں عرض کر رہا تھا گھر والوں کے ساتھ ترتیب بنائیں، ان پر بات کریں، آفات اللسان، یہ زبان کے گناہ پریکٹیکلی ٹارگٹ بنائیں، چھوڑیں جی، جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنی ہے، چغل خوری چھوڑنی ہے، جو بھی زبان کی کیسے کیسے خباثت ہے ہمارے گھروں کے، جن کی نحوستوں سے آج ہم سب جو ہے وہ مصیبت میں، ٹارگٹ کریں، بچوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی اس کے فحش گوئی، گالم گلوچ، شور و غل، نہ جانے کیسے کیسے معاملات۔ حضرت علی فرماتے تھے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں زبان کے گناہوں کا، زبان کا استعمال، بیکار استعمال، خامخواہ کی گپیں، خامخواہ کی باتیں، خامخواہ کے مشاغل، لغو جس کو قرآن نے کہا۔ حضرت علی فرماتے تھے روزہ تو ہے ہی لغو سے بچنے کا نام، گناہ تو بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے، لغو بے معنی چیز ہے، نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے، بیکار میں وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ جی روزہ نہیں گزر رہا تو چلو جی فلاں ناول پڑھ لو، چلو جی فلاں وہ اخبار کے بیکار کے کالم پڑھ لو، چلو جی وہ معاذ اللہ معاذ، یہ تو میں بات کر رہا ہوں لغو جس میں گناہ نہیں ہے۔ کہاں کہ اب تو یہ کیفیت ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور ٹی وی کھلا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ معاذ اللہ موبائل جو ہے وہ اس نے تو ویسی بربادی کا جو ہے وہ ترانہ ہمارا بجا دیا ہے، بس لے کر اس کو بیٹھے رہو۔ پہلا بڑا اچھا سا میسج آئے گا، کوئی دینی، کوئی اچھا سا، کوئی نعت، کوئی درود، کوئی آیت، اس کے بعد والا جو آئے گا وہ اس سے تھوڑا ایک سٹیپ، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، اور 10 منٹ کے بعد حضرت صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور گانے باجے تماشے کھیل کود تفریح، تو اس کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ یہ گیموفلاج کر دیتے ہیں چیزوں کو، ہپناٹائز کر دیتے ہیں انسانوں کو، بھائی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، ٹائم برباد ہو رہا ہے، ٹائم برباد۔ اللہ یعنی بات ذہن میں آ گئی، جنت میں جانے کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنتیوں کو حسرت ہوگی ہر اس لمحے پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، جنتی کی حسرت ہے یہ، دوزخی کی بات نہیں ہو رہی۔ جنت جب وہاں دیکھے گا جنت کے مدارج، اس کے درجات، وہ حسرت کر رہا ہو، کاش میں نے وہ لمحات جو ضائع کیے بیکار میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کاش میں نے اس میں بھی اللہ اللہ کیا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا۔ تو رمضان کا موسم، رمضان کا مہینہ، اور اس میں لمحات ہمارے بغیر اللہ کے ذکر کے گزر رہے ہوں، بیکار کی چیزوں میں گزر رہے ہوں، تو لغو سے اعراض، بیکار کی باتوں کو چھوڑ دینے والی شے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ بات معاملہ بھائی، یہ شیطان نے جس طرح ہمیں جکڑا ہے نا آکٹوپس کی طرح سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے جو بدترین جس کو کہا تیر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ نظر، یہ بد نظری، نامحرم کو دیکھنا۔ آج اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہم نے بھائی، اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہے تو کوئی امید ہے کہ کوئی پچھتاوا اس کو ہوگا، کوئی معافی مانگے گا، کوئی توبہ کرے گا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اچھے خاصے دیندار لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، مسجد و محراب سے جڑے ہوئے، داڑھی ٹوپیاں لگائے ہوئے، سب کیے ہوئے، لیکن جناب علی بد نظری کو، نامحرم کو دیکھنا کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ وہ سارے قوانین جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھے پامال ہو رہے ہیں، اور بلکہ ان کی بات کرنے والا دقیانوس، بیوقوف، جاہل سمجھا جا رہا ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی یہی ہے کہ بے پردہ ہو جاؤ، محرم نہ محرم کی تمیز ختم کر دو، یہ ہے ایجوکیٹڈ، سوفسٹیکیٹڈ، سینسٹیو وغیرہ 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 ہونے کی نشانی، سمجھدار ہونے کی نشانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اس رمضان کے حوالے سے ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہوں جی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔
ہر طرح کی بد نظری، خاص طور پر اسکرین میں کیا کیا آ گیا بھائی؟ موبائل بھی آ گیا، ٹی وی بھی آ گیا، لیپ ٹاپ بھی آ گیا، کمپیوٹر بھی آ گیا، سب آ گیا۔ بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں۔ اللہ کی قسم، اللہ مجھ سے مطلب شدت نہ ہو جائے میری بات میں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں بات سمجھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص نامحرم کی طرف اٹھی ہوئی نگاہ کو جھکا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما دیتے ہیں، ایمان کی حلاوت اس کو مل جاتی ہے اس شخص کو۔ بات کو یہ شیطان نے اس اینگل سے، اس زاویے سے آ کے ہمیں ایسا مفلوج کیا ہے، ایسا کھوکھلا کیا ہے، ہماری عبادتیں بے کیف ہو گئی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دل یہاں نہیں ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ میں معاذ اللہ۔ ایک نوجوان اس دن آ کے پرانی بات ہو گئی، کہتا جی ادھر نیت باندھتا ہوں اور دماغ میں گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب وہ مشورہ لے رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، گانے سننا تو چھوڑ، پہلے تو گانے سنتے ہو؟ ہاں جی وہ تو میں سنتا ہوں۔ ابے یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو مار رہا ہو، فکر جی تکلیف ہو رہی ہے، کیا کروں؟ پہلے وہ تو چھوڑو اور پھر قرآن پڑھو، اپنی آوازوں سے اس کو مزین کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر چھوڑو گے، ادھر تھامو گے، تھوڑا سا وقت لگے گا، پھر جا کر یہ سارا معاملہ فٹ ہوگا بھائی، پھر آپٹیمائز ہوں گے، پھر ایمان کی کیفیات ڈیولپ ہوں گی۔ ابھی تو جب یہ کیفیت ہو کہ ادھر نیت باندھی اور ادھر دماغ میں گانے اور موسیقی، تو کیا نماز اور کیا عبادت اور کیا اس کی کیفیت؟ تو بھائی بات تو خیر نظر سے نکلی تھی، موسیقی پہ چلے گی، یہ دونوں چیزوں کو کمبائن کر لیجئے۔ یہ نظر کو ذرا آپ ایسے کر لیں کہ بس زنجیریں باندھ دیں، اللہ ہمیں توفیق دے، مجھے آپ کو توفیق دے، پوری کوشش جان لگا دیں اس پہ کہ اس رمضان میں بس مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ زندگی بھر یہ مل جائے گی نعمت انشاءاللہ۔ اور موسیقی، میوزک، اب سمجھیں سارے اشتہار، سارے وہ چیزیں، انتہا تو یہ ہے، انتہا یہ اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ اب دینی بیانات بھی جو آ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے جناب وہ کر کے جو او بھائی یہ کیا ہے، ہم تو لڑتے رہتے بھائی یہ کیوں ہے بھی، کیا کریں جی، لوگ کی ڈیمانڈ ہے، لوگ سننا۔ اب بھائی یعنی ایک دینی بات سننے کے لیے بھی، حدیث سننے کے لیے بھی، اب پیچھے جب تک نہیں ہوگا ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو آج ہمارا حال ہو گیا۔ کیا اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی؟ تو بہرحال جی بائیکاٹ کرے شدت کے ساتھ، جتنا کوئی کر سکتا ہے اتنا کرے بھائی، جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ آسان نہیں ہے بے شک، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں، بات کو سمجھیں، اللہ کے یہاں مکلف ہیں کس کے؟ جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم وہاں پکڑے جائیں گے کس بات پہ؟ کہ جو کر سکتے تھے وہ نہیں کیا، یہ بات سمجھیں۔ جو کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا بھائی، اس میں اضافہ بھی کریں، ہمت کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ اچھا جی، پھر اس میں ایک نقطہ آ جائیے، عبادات میں اضافہ کر دیجئے۔ اب نہیں تو کب یار، اب نہیں تو کب؟ زندگی گزر رہی ہے، یہ پلیٹ فارم ہمارے آخری چل رہے ہیں، ابھی بھی تہجد نہ ہو، کب ہوگی پھر بھائی؟ کون سی دنیا کا وہ موقع، کون سی عمر کا وہ حصہ آئے گا جب کھڑے اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں گھٹنوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی کمر سے، جب اٹھتے وقت سہارا چاہیے، جب پڑھیں گے تہجد جا کے؟ خاص طور پہ میں جو حضرات ابھی ماشاءاللہ یہ 40 کے لپیٹے والے، خاص تو ویسے تو سب نوجوانوں کی تہجد کی کیا ہی بات ہے، نوجوانی کی تہجد کی کیا ہی بات ہے۔ بار بار وہ مثال دیتا ہوں، نوجوان نے مجھ سے کہا کہ جی یہ آپ تو نوجوانی میں تفریح کر کے اب سدھر گئے، اب میں کہتا نوجوانی دین کو دے دو۔ تو میں نے اس سے عرض کیا تھا، میں نے کہا بیٹا بات کو سمجھو، جنت صرف جنت نہیں ہے، جنت کے درجات ہیں، اور وہ جو اوپر والے درجے کی ٹرین ہے نا، وہ نوجوانی میں ملتی ہے۔ ہم نے اس کو مس کر دیا، تم نہ کرو خدا کے لیے، اس کا ٹکٹ تمہارے پاس ہے۔ یہ نوجوانی کی 2 رکعت شاید بڑھاپے کی 12 سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو بوڑھے لوگوں کو تو اب زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا بھائی، پیچھے گڑبڑیں کر کے آئے ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے نا، زیادہ رونا پڑے گا، زیادہ توبہ کرنی پڑے گی، زیادہ محنت، اور ان کے لیے مشکل ہے اب، وہ الگ انداز میں مشکل ہے۔ نوجوانوں کے لیے ان کی نیند پکی ہے، ان کی امنگیں جوان ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے نیند قربان کر کے اٹھنا۔ ایسے میں ایک شخص اپنی نوجوانی، اپنی جوانی، اپنی بہترین طاقت کا وقت اللہ کے دین کو دے گا، اس کی جو قدر اللہ کے ہاں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی تہجد اب نہیں تو کب بھائی؟ رمضان میں تہجد نہیں تو پھر کب؟ ایسے اٹھے جا کے 15 منٹ پہلے گڑ کر کے کھایا، فارمیلٹی پوری ہو گئی، سحری کر لی، او بھائی چلو ٹھیک ہے، یہ تو بات نہیں ہو رہی کہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے روزہ بھی ہو گیا، اجر بھی، لیکن کیسے ہم دین کے اندر مطمئن ہو جاتے ہیں معمولی سی شے پہ؟ دنیا میں تو ہم آگے سے آگے مطمئن ہی نہیں ہو رہے۔ تو بھائی پہلے اٹھا جائے، کوئی تہجد کی ترتیب ابھی سے بنانا شروع کریں، یہ جو 1 ہفتہ رہ گیا ہے کوشش کر کے، ہفتہ 10 دن ہے، ابھی سے ترتیب بنانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جو نا ریڈی اسٹڈی گو، گیٹ سیٹ گو والا، تو ابھی سے وہ موڈ بن جائے گا،
وہ ٹرانسفارمیشن ابھی سے تھوڑی تھوڑی ہوگی تو رمضان میں فل اسپیڈ کے اندر آئیں گے. ورنہ کیا ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا, ایک جذباتی کیفیت ہوئی, وہ زبردست سا ایک اعلان اندر آیا, پہلے دن مسجد میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, لوگ باہر سے واپس جا رہے ہیں. دوسرے دن تھوڑی سی جگہ ملی, تیسرے دن تھوڑی اور, چوتھے دن تھوڑی اور, پانچویں دن پہلی صف میں بندہ, اس لیے کہ ہے نہیں کوئی. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا, ایک طوفان, ایک جذباتی یوں آتا ہے اور ایسے کھڑ کر کے وہیں کہیں ختم ہو جاتا ہے. پھر رمضان ہوتا ہے اور بندہ غائب ہے. رمضان میں پہلے ہوتا تھا, رمضان کے بعد, اب تو رمضان میں ہی بندے غائب ہے. وہ پہلے 2-4 دن ہوتا رہا, اس کے بعد سب اپنے اپنے دوست میں لگ جاتے, اس لیے کہ وہ پہلے سے اس موڈ میں آئے نہیں نا, کیفیت بنی نہیں. گناہوں میں آخری وقت تک رہے, اب ایک دم نہیں منتا پھر معاملہ. تو ابھی سے وہ پیس بنائیں, ابھی سے گناہوں کا عملاً اس کو ترک کرنا, اور ابھی سے عبادتوں میں اضافہ, نوافل میں اضافہ, صدقات میں اضافہ, اللہ کے نام پر ابھی سے دینا شروع کریں. اعتکاف کی نیت کریں, ٹھیک ہے, زیادہ عبادتوں کی نیت کریں. اپنی نیتوں کے اندر بہت زیادہ خلوص ڈالنے کی محنت اور کوشش میں لگ جائیں. ابھی سے کچھ ٹارگٹ, جو علم کے حوالے سے شروع میں بات آ رہی تھی کہ جی نماز, گھر میں بچہ ہے اس کی نماز صحیح کرنی ہے, اور تھوڑا بچہ اس کو اذکار سکھانے, اس کا تھوڑا اور بڑا بچہ ہے اس کو اور کوئی حفظ کا تعین کر لیں. اپنے گھروں کے اندر بچے تھوڑا حفظ اپنا بھی بڑھائیں, ان کا بھی بڑھائیں. کم از کم اما پارا حفظ کرنے کا ٹارگٹ لے کے چلیں تو صحیح, جتنا کر سکے وہ اور بات ہے. چھوٹے بچے ویسے کر لیں گے, میں آپ کو بتاؤں, مثالیں موجود ہیں. یہ چھوٹے 6, 7, 8 سال کی عمر بڑی زبردست ہوتی ہے. رمضان میں ٹارگٹ کریں اس کو اما پارا حفظ کرانا ہے. اب یقین کریں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, 80% یقین کریں کہ بچے کر لیتے ہیں. 20 ہوتے نہیں کر پاتے, کوئی بات نہیں, آگے کے لیے کتنا ہو پائے گا, آدھا ہو جائے گا, پاؤ ہو جائے گا, کروائیں. پھر نماز میں اس سے پڑھوائیں, اس سے سنیں, اپنا بھی بھلا ہوگا, اس کا بھی ہوگا. پھر یہ سلیبس آگے بڑھائیں. تو یہ ترتیب بنا کر اس رمضان کو بہترین طریقے سے اپنے لیے استعمال کرنے کی نیت کے ساتھ پھر کچھ کتابیں خرید کے لے آئیں, گھر میں اس کے مطالعے کا ہدف کر لیں, بھائی انشاءاللہ یہ 3-4 کتابیں ہم نے پوری پڑھنی ہیں. قرآن کا ایک سلیبس بنا لیں, انشاءاللہ اتنا ہم نے پڑھنا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, وہ کیا ہے, اللہ کی توفیق, اس کی رحمت, اس کا فضل ہر دور میں اس امت پر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت کا آغاز بھی کس سے کیا, اپنے نبی سے کیا. پہلا ہی انسان اللہ تعالیٰ کے پہلے ہی بندے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کبھی خالی نہیں چھوڑا بھائی, بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے, اس کو نوٹ فرمائیے گا, موقع نہیں رہا, ٹائم نہیں تفصیل میں جانے کا. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا بے شک, اب کوئی نبی کوئی رسول کسی صورت بھی نہیں آنا, یہ دروازہ بند, یہ چیپٹر کلوز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر یہ رہنمائی, یہ امت کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کا حوصلہ, یہ وقتاً فوقتاً یہ حضرات آتے ہیں, یہ مجددین, یہ اکابرین. اس لیے تو فرمایا نا قرآن میں, بار بار ہم سمجھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. لہذا بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہر دور میں یہ حجت پوری ہوتی آئی ہے کہ صحیح دین, صحیح رخ پر اس کی مثال, اس کی گائیڈنس دینے والے, رہنمائی کرنے والے موجود رہے. الحمدللہ آج بھی یہ اللہ کے بندے, یہ علماء حق موجود ہیں. ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے جی بہانے بازی کا ہم کیا کریں, کہاں جائیں, کیوں جائیں. بھائی قرآن سے جڑیں, قرآن سے بڑھ کر کیا ہے, کچھ ہے, قرآن سے جڑیں. اور قرآن کی وضاحت کیا ہے, سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہی ہے معیار. کیسے جڑیں, یہ رمضان کا مہینہ بہترین, میں عرض کر رہا ہوں حجت تمام ہو گئی. کیسے, دورہ ترجمہ قرآن. جو حضرات جانتے ہیں ان کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے, جو نہیں جانتے ان کے لیے چلیں ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 1984 سے اللہ کے بندے نے یہ سلسلہ شروع کیا اس ریجن میں اور پورے ملک میں. الحمدللہ نماز تراویح عشاء کے بعد ہر 4 یا 8 رکعت سے پہلے جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان ہوتی ہے. الحمدللہ میں عرض کر رہا ہوں یہ حجت ہے, بات کو سمجھیے. کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کو کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں. اچھا تو اس وقت کہاں تھا جب یہ محفل وہاں ہو رہی تھی, جب قرآن کی تشریح تیرے سامنے رکھی جا رہی تھی. 1 مہینے میں یہ ایسا اللہ کا عجیب معجزہ, آپ یقین کریں جو اٹینڈ کرتے ہیں, جو بیٹھتے ہیں وہاں, اللہ کی جو مدد ان کے ساتھ آتی ہے, حیرانگی ہوتی ہے. یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دن کا روزہ ہے, رات کا قیام ہے, قرآن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, رات کو 1-1 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, کیفیات بدل رہی ہیں, زندگیاں بدل رہی ہیں, قرآن اندر اتر رہا ہے. اب اس ساری حجت کے بعد بھی کوئی شخص اگر غافل رہے تو بھائی اب پھر کیا ہو. تو خدا را یہ ٹارگٹ بنا لیں,
اس رمضان میں انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی محفل اٹینڈ کرنی ہے، جتنی ہو سکے اتنی کریں۔ یہ بات کہنے کی ہم کو ہمت اس لیے نہیں پاتی کہ بہرحال ہم سارے اہل علم میں سے نہیں ہیں، ڈر بھی لگتا ہے کوئی بات، لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک محفل میں حضرت شیخ ولی خان المظفر صاحب حفظہ اللہ موجود تھے، بہت بڑے عالم ہیں اور علماء کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو یہی کچھ بات ہو رہی تھی، تو نہ صرف تائید کی انہوں نے، بلکہ انہوں نے جو بات کی، میں وہی بات ان کی دہرا رہا ہوں، یہاں ہمت کر رہا ہوں، فرمایا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے سوچ آ گئی کہ رمضان میں قرآن لازمی پورا کرنا ہے، یہ ختم والی پتہ نہیں کہاں سے آئی، اور یہ کہاں سے سوچ آ گئی کہ جی اسی مسجد میں پڑھنا ہے تو بس یہیں پڑھنا ہے، آپ نہ ویکینڈ پہ کہیں جا سکتے نہ کسی کوئی اور جا سکتے، یہیں پہ پوری کرنے کی کہاں سے سوچ آئی؟ قیام اللیل اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ہے، قرآن سے ہدایت لینے کا وقت ہے، تو بھائی جتنا ہو سکے اتنا اٹینڈ کرو، روزانہ کرو تو کیا بات، روزانہ پورا نہیں کر سکتے آدھا ہی کر لو، کچھ تو کرو نا بھائی، ویکینڈز پہ کر سکتے ہیں چلو بھائی ویکینڈز پہ کر لو، کوئی اتنی کوئی مجبوری ہے، اول تو ایسا چلیں مان لیا، لیکن یہ ہے کہ اس سے بالکل محروم رہ جانا اور اس محفل میں بالکل جانا نہ، یہ تو بہت بڑی محرومی کا معاملہ ہے، بہت بڑی محرومی کا معاملہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان میں ہم واقعتاً قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، اپنی روح کو توانا کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کی مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یہ تیرے کمزور، نادان، جذباتی، یا اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا رب العالمین اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اپنے اعمال پر شرمندہ ہیں، یا اللہ ہر چند کے ہمارے اعمال تو اب ہر طرح کے عذاب کے مستحق ہمیں بنا چکے، یا اللہ بے شک کہ ہم نے زمین و آسمان کی ساری خلاؤں کو اپنے گناہوں سے بھر دیا، لیکن میرے رب، یا اللہ اے رحمت کرنے والے رب، یا اللہ تیری رحمت تو ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، یا اللہ تیری رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے، یا اللہ تیرے سامنے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو بادل تو نے بھیجے ہیں، یا اللہ یہ تو جانتا ہے یہ رحمت کے ہیں یا عذاب کے ہیں، یا رب العالمین ہم نے تو سارے گناہوں کی حدود کو پھلانگ دیا، ہم تو عذاب کے مستحق کب کے بن چکے، یا اللہ تیری رحمت اور تیرا فضل ہی ہے جو ہمیں سہارا دیے ہوئے، یا اللہ اگر تو یہ بادل عذاب کے ہیں تو اس سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، یا رب العالمین انہیں رحمت کے بادلوں میں بدل دے، یا رب العالمین ہم سے طوفانوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو یا اللہ ٹال دے، یا رب العالمین ہمیں ایک موقع دے کہ ہم سدھر سکیں، یا اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دے، یا اللہ قرآن کا رستہ دکھا دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دکھا دے، یا رب العالمین یہ روحانی بیماریاں، یا رب العالمین یہ جو دلوں کی بیماریاں جنہوں نے ہمیں کھا لیا، یہ بغض، یہ کینہ، یہ حسد، یہ نفرتیں، یہ بیزاریاں، یا اللہ اے رحمان اے رحیم، یا اللہ تیرے اختیار میں ہمارے دل ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پلٹ ڈال، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، یا اللہ یہ تعفن زدہ ہمارا یہ جسم جو گناہوں کی بدبوؤں سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دھو ڈال، یا اللہ اس کو نیکیوں سے معطر فرما دے، یا اللہ رمضان کا مہینہ بالکل سر پہ ہے، یا اللہ اب ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ عافیت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، تیری برکتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی تمام چیزوں کی عافیتوں کے ساتھ یا اللہ اس ماہ رمضان میں داخلہ فرما، یا اللہ ہمیں اس مہینے میں نہ صرف داخل فرما بلکہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں ہمیں عطا فرما دے، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں عطا فرما دے،
جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، تو سب کے حالوں سے واقف ہے، یا اللہ سب پر اپنا رحم فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ تو رب ہے، سب کا رب ہے، یا اللہ تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہے جو بندے کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، اور تو ہی ہے جو اس آزمائش سے نکالتا ہے۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں، یا اللہ ہمیں عطا فرما اپنی رحمت، یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو بے اختیار ہیں، صرف ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین میں اپنے بندوں پر رحم فرما میرے مولا۔ یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کرنے والا ہم میں سے کوئی نہیں رہا، یا اللہ لیکن تو ہے جو ان کو جانتا ہے، یا اللہ تو ہے جو ہم سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ یہ تیری ترتیب ہے جو ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن میرے مالک بس اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری بے حسی پر ہمیں معاف فرما، ہم کسی قابل نہیں۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم کسی قابل بن سکیں، اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچ سکیں، دشمنوں کے آگے ڈھال بن سکیں۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قابل بنا دے کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں اور اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، جو مسلمانوں پر حکمران تو بن گئے لیکن اسلام سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔ یا اللہ یہ عذاب ہے تیرا بے شک، یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ یا رب العالمین ہمیں سچے نیک اسلام کے وفادار حکمران عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلم امت کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں وہ دور دکھا جب تیرے پیارے دین کی، تیرے پیاری شریعت کی بہاریں ہم دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہر طرح سے مدد فرما ہر اس شخص کی جو تیرے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ یا رب العالمین آسانیاں فرما دے، رحمتیں فرما دے، ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے چھوٹوں پر رحمت فرما۔ یا رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی کل والدہ کا ان کی انتقال ہوا ہے، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ مرحومہ کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے سائے میں انہیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔